اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، جمع رسالت کے پروانوں، اللہ رب العالمین کا بے شکر احسان ہے کہ اس نے ہم کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا اور توحید خالص کی دولت سے ہم کو مالا کیا۔ وہی اللہ ہے جو واحد ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، لا شریک ہے۔ اسی کے قبض قدرت میں موت اور حیات ہے۔ اس کی ہم جتنی بھی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا بیان کرے کم ہے۔ اس مختصر کے بعد آقا نامدار سرور کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کا درود و سلام نازل ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج کا خطبہ جمعہ کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ، کیونکہ جس مہینے میں گزر رہے ہیں ذی الحج کے آخری ایام میں، تو حضرت ابراہیم کے کچھ اوصاف اللہ نے بیان کیا۔ 6 اوصاف کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ امید ہے کہ کہنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی پہلی صفت سورہ آل عمران آیت نمبر 90 پر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، قل صدق اللہ واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجیے اللہ سچ کہہ رہا ہے کہ تم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنا چاہیے، ان کی دین کی پیروی کرنا چاہیے، اور وہ موحد مسلمان تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو ایک صرف کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں ایک جامع دعا حضرت ابراہیم نے کیا ہے۔ آج اس دور میں خصوصاً ہندوستان کی سرزمین میں مسلمانوں کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ کیوں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسی مہینے کی 5 تاریخ کو جس مندر کی سنگ بنیاد رکھی گئی ہے، اس کا بیس کیا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین سے توحید کا جنازہ اٹھایا جائے، مسلمانوں کی شناخت کو ملیا میٹ کیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا میں، اس آیت میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ، شہر مکہ کے بارے میں دعا کریں، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ آج امن کی ضرورت ہے۔ 3 دن 4 دن پہلے بنگلور میں آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، کیا ہنگامہ بپا ہوا، کتنا فساد، جانی مالی نقصان ہوا ہے۔ یہ شر پھیلتا رہے گا۔ ان کا منصوبہ ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کو ہمیشہ ان کو پریشان رکھا جائے، ان کے پلیٹ فارم سے ان کو ہٹا دیا جائے۔ تو ایسے دور میں ہم کو اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک منصوبہ بنانا چاہیے، ایک پلاننگ کرنا چاہیے۔ جس تاریخ کو بنیاد رکھی گئی، مسلمانوں آپ کو بھی ایک بنیاد ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ایک منصوبہ، ایک لاہے عمل ایسا بنانا ہے کہ ہمارے مسلم وکیل ہو، ہمارے مسلمان ڈاکٹر ہو، اور ہر فیلڈ میں توحید کی دعوت کو عام کرے اور نبی کی سیرت کو گھر گھر پہنچائے۔ دیکھیں کیا مجال کہ اسلام کے خلاف نہ بولے گا، نہ لکھے گا، نہ فتنہ فساد کرتا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں، امن والا شہر بنا دے۔ دوسری دعا کیا ہے؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ کس کی سنگ بنیاد ڈالی گئی؟
کہ آج ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں نبی کی سیرت ہو، خود عمل کریں، دوسروں کو پہنچائیں، سخت ضرورت ہے آج کی۔ تو محترم سامعین، اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ شریک کرنے سے منع کر رہا ہے، جہنم وعید کی سنا رہا ہے، جنت حرام ہونے کا پیغام سنا رہا ہے۔ جو شخص اللہ کے دربار میں شرک کرتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اس پر جنت حرام ہے۔ اور ہم پیدا کیے گئے جنت کے لیے، کوشش کی نہ ہے۔ اللہ نے بتا دیا جنت ہے، جہنم ہے، جنت میں جانے کی کوشش کرو، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو نصیحتیں کرتے ہیں، نصیحت کی ایک جامع نصیحت دے دی ہے، اے معاذ بن جبل سن لو، اگر تم کو قتل کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے، قتل ہونے کے لیے تیار، جلنے کے لیے تیار، مگر اللہ سے شرک کرنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھا تو محترم سامعین، دوسری صفت، حضرت ابراہیم بڑے شکر گزار تھے، ایک مشرک نہیں تھے، دوسرے شکر گزار۔ وَشَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ وَاجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سورہ نحل میں 131 نمبر کی آیت میں اللہ فرما رہا ہے حضرت ابراہیم بڑے شکر گزار بندوں میں سے تھے، شکر گزار۔ آج کتنی نعمتیں پا رہے ہیں، کیسی ٹھاٹ پاٹ زندگی ہے، ماں باپ اولاد کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، اولاد ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، نظر آ رہی ہے معاشرے کے اندر۔ اتنے احسانات ہیں، اتنے اچھے سلوک کے بعد پھر بھی انسان کی زبان پہ شکر گزار بنو گے تو بلندی تمہارے قدم چومے گی، رزق میں برکت آئے گی۔ الحمدللہ، اللہ کے حضرت ابراہیم نے کہا جب اولاد کی خوشخبری سنا دی گئی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں نے دعا کی تھی اولاد کی، تو نے اولاد دے دی۔ کتنی دعائیں اللہ ہماری سن رہا ہے، کتنی نعمتوں میں ہم پڑھ رہے ہیں، کتنا اللہ کا شکر بجا رہے ہیں، کتنا لوگوں کو ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی کسی کے پیر کا کانٹا بھی نکالتا ہے تو اس کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ، شکرن یاتی کہاں ہے؟ ابراہیمی بننا چاہتے ہو، شکر گزار بنو۔ نبی کے ماننے والے متوالے بننا چاہتے ہو، شکر گزار بنو۔ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو تو آپ کو ایک دعا بھی ملتی ہے، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہم اجعلنی لک شاکرا، اے اللہ، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے شکر گزار میں سے بنا دے۔ کس نے ہم شکر گزار ہیں؟ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے، آپ کو جنت دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دی گئی، اتنی عبادات، ذکر و اذکار، رات میں لمبا لمبا قیام کرتے تھے، پیروں میں ورم سو جاتی تھی، کیا کہا میں نے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ لوگوں شکر گزار بندے بن جاؤ، انشاءاللہ تمہاری دنیا میں بہتر ہوگی، آخرت میں بھی تم کامیاب و کامران ہوگے۔ اسی طرح تیسری صفت یہ ہے، بڑے ناز سے فخر سے کہا جاتا تھا کہ ہمارے علاقے میں یہ صفت پائی جاتی تھی، اب اس کو زنگ لگ رہا ہے، پھر اس کو زنگ دھونا چاہیے۔ وہ صفت ہے حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی۔ آپ بڑے مہمان نواز تھے، بغیر مہمان کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔
جب حضرت ابراہیم کے پاس فرشتوں کو بھیجا، جا رہے تھے، فرشتوں کا نزول ہوا، جاتے جاتے حضرت حضور کے پاس جا رہے تھے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو اللہ نے کہا اللہ جا رہے نا، جاتے جاتے ابراہیم کے پاس جاؤ بالبشرا، خوشخبری سنانے کے لیے۔ جب فرشتوں کی جماعت حضرت ابراہیم کے پاس آئی، قالوا سلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اللہ کہہ رہا ہے سلام و کلام ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم مہمانوں کو بھنا ہوا گوشت، تلا ہوا گوشت پیش کر رہے ہیں، معلوم نہیں کر رہے کہ یہ فرشتے نہیں کھاتے۔ جب انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا، کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ فرشتے ہیں، اللہ نے ان کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا تھا حضرت اسحاق۔ بغیر مہمان کے آپ آتے ہیں۔ اسی طرح نبی کی سیرت کا مطالعہ کر لو، کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہت سے انبیاء و رسول کا ذکر کیا ہے، مگر دو نبی ایسے ہیں جن کی سیرت کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے، اپنانے کا حکم دیا ہے۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے سورہ ممتحنہ میں کہا اے لوگوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم کی سیرت نمونہ ہے، سورہ ممتحنہ میں کہتا ہے نبی کی سیرت تمہارے لیے عینیت ہے، اللہ کے نبی کی سیرت تمہارے لیے عینیت ہے، کیونکہ نبی کی زندگی اور حضرت ابراہیم کی زندگی میں بہت مشابہت رکھتی ہے۔ تو حضرت اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے مہمان نواز تھے، مسلمانوں کو نہیں یہودیوں کو بھی آپ مہمان بناتے تھے، اور آپ یہ بھی کہا اللہ کے نبی نے من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت یعنی قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ ہمارا کیا ملے گا آج مہمان کو وبال جان ٹفن دے کے بھیجے، ہوٹل میں کھلائے، مہمان نوازی نہیں، گھر کو لے جاؤ، جو تم کھاتے ہو مہمان کو کھلاؤ، دیکھو اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ مہمان جب تمہارے گھر قدم رکھتا ہے، کھانے کے بعد جو دعائی کلمات اس کے پیٹ سے، اس کے دل سے، گہرائی سے جب نکلتے ہیں، اللہ تمہارے کو قبول کرتا ہے۔ بہت سے واقعات، بہت سے آیات، لمبا موضوع ہے، من جملہ میری بات کا خلاصہ کہ حضرت ابراہیم بہترین مہمان نواز تھے۔ اسی طرح ایک ہی آیت میں سورہ ہود میں 75 نمبر کی آیت میں 3 صفات کو اللہ نے حضرت ابراہیم کی گنا دیا، انہیں 3 صفات کو پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ان ابراہیم بے شک ابراہیم لحلیم بردبار، جیسے سنا غریب میں کہ ہم نے ابراہیم کو وبشرناہ بغلام حلیم، بردبار لڑکی کی خوشخبری سنا دی۔ حضرت ابراہیم بردبار، اواہ نرم دل، منیب رجوع کرنے والے اللہ کی طرف۔ آج ہم حال دیکھیے، نہ ہمارے پاس بردباری ہے، ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت، جس کا ذکر قرآن نے کہا انسانوں کے دل اتنے سخت پتھر سے بھی زیادہ، بعض پتھر سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ دلوں کو نرم بناؤ، بردبار بناؤ، منیب بنو، ہر معاملے کو رجوع اللہ۔ کون ہے کہ آپ کو ذلیل کرنے والا؟ آپ کے خلاف لکھنے والا کون ہوگا؟ آپ کے خلاف بولنے والا کون ہوگا؟ آپ کے دلوں میں نرمی، شفقت۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے بارے میں بھی کہا اے محمد سن لو، اگر آپ سخت دل ہوتے
کی گہرائیوں سے عزت کرتے ہوئے ہر گھر کے ذمہ دار سے جمعیت جماعت سیاسی رہنما روسا جو بھی ہے ان تمام کو دل کی گہرائیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں سنبھل کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. ٹھنڈے پانی کو بھی پھونک کر پینے کی ضرورت ہے. ایسے دور میں عملی جامہ پہنانا چاہیے, قرآن کے متوالے بننا چاہیے, حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے. ہماری ایک ایک غلطی کو میڈیا اچھال اچھال کر آپ کو جذبے میں آپ کو جیش میں لانا چاہتی ہے کہ یہ ہوتے آیا ہے ہوتے رہے گا, یہ سازشیں ہوتی آئی ہی ہوتی رہیں گی. ایسے دور میں صبر سے قانون کو ہاتھ میں نہ لیتے ہوئے اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھل کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما, سامعین کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ہندوستان میں سارے عالم میں جو وبا کووڈ-19 کے نام پر لوگوں کو خوف ہراس میں مبتلا کیا جا رہا ہے, یا اللہ جو لوگ مبتلا ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو مبتلا نہیں ہیں یا اللہ ان سے حفاظت عطا فرما. ہر آنے والی آفت و بلا سے ہماری حفاظت عطا فرما, ہمارے ایمان کی حفاظت عطا فرما. آنے والی نسل انسانی ہمارے نسل کی حفاظت فرما, توحید پر ہم کو قائم و دائم رکھ لے, موت آئے تو کلمہ شہادت نصیب عطا فرما. مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب عطا فرما. ان کی شفاعت کبریٰ کو ہمارے حق میں قبول کر لے. آمین ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.